شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور آج ہم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے اس میدان میں موجود ہیں. نماز عید کی ادائیگی حقیقت میں رمضان میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن پر جو انعام کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اس کی شکر گزاری کے لیے بندہ آتا ہے، میدان میں نکلتا ہے اور اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کرتا ہے. یعنی وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا فرمایا کہ جس میں بندے کو اس بات کا موقع میسر آیا کہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لے. جس جگہ پر غلطی موجود ہے، جس جگہ پر کوتاہی موجود ہے، جس جگہ پر خامی موجود ہے، اس کی اصلاح کر لے. رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے محبت کی دلیل ہے، اس کی رحمت کی دلیل ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ 11 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے اور اپنی خواہش کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے تو اکثر امور میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رب ہے کہ جو اپنے بندے کو موقعوں پر موقع دیے چلا جاتا ہے. تو ایک زبردست موقع رمضان کی صورت میں میسر آتا ہے. جب رمضان کی ابتدا ہو رہی تھی تو یقینی طور پر آپ نے خطبات جمعہ میں سنا ہوگا، آپ نے دروس میں سنا ہوگا، آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ رمضان کے لیے اللہ کی طرف سے بطور خاص اقدامات کیے جاتے ہیں. جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنموں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جو ہے اللہ ان کو قید کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب رمضان میں بندے کو پورا موقع میسر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے معافی حاصل کرنے والا بن جائے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مساجد کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے پورا سال اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، امام صاحب کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آ کر قیام اللیل کا حصہ بنتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سن رہے ہوتے ہیں، اذکار چل رہے ہوتے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو بقیہ 11 مہینے میں نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں بندہ یہ سارے کام
ان کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ماحول بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بندے کے دل میں ایک چیز آتی ہوگی، یقینی طور پر ایک سوال ابھرتا ہوگا کہ میں نے روزے رکھے، میں نے عبادتیں کی، میں نے رات کا قیام کیا، میں نے اللہ کی کتاب جو ہے اس کی تلاوت کی، میں نے ذکر کیا، میں نے دعائیں کی، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کو جاننے کا انتہائی ایک آسان فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو رمضان کے خاتمے پر بندے کی زندگی، اس کے معمولات، اس کے روز و شب، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کی لین دین، اس کی معیشت معاشرت، اس کے تعلقات و معاملات، ان ساری چیزوں میں اگر اللہ کا رنگ آنا شروع ہو جائے، وہ رنگ جو رمضان کے مہینے میں موجود تھا، وہ رنگ جو روزہ رکھ کر موجود تھا، اگر وہ سب کچھ جو ہے رمضان کے بعد ساتھ چلنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے کچھ کام کیا ہے، ہمارے روزے نے ہمیں فائدہ دیا ہے، ہمارے قیام نے ہمیں فائدہ دیا ہے، ہماری جو یہ کہہ لیں کہ دیگر جو عبادات ہیں انہوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر میں اپنے معمولات پر دوبارہ سے اسی طرح سے لوٹ آتا ہوں جس طرح رمضان سے پہلے تھا، وہی بے نمازی والی کیفیت، وہی مسجدوں سے بے رغبتی والی کیفیت، وہی اللہ کی کتاب سے بے رغبتی والی کیفیت، جھوٹ اور سچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ایمان، دیانت اور بددیانتی کا فرق ختم ہو کر رہ جاتا ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ میں بھوکا ضرور رہا ہوں، میرے روزے نہیں رکھے، میں جو ہے اپنے آپ کو تھکاتا رہا ہوں، شاید میں نے عبادت نہیں کی۔ بالکل آسان سا مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ وجہ کیا ہے فرض کرنے کی؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اب جو جڑ گیا اللہ رب العزت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا۔ اور بندہ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ سے دور رہتا ہے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے عرصے سے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، گھروں میں بڑی اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ سحر ہوگی تو اس کا مینیو کیا ہوگا، افطار ہوگی اس کا مینیو کیا ہوگا، مختلف اطراف میں افطار کی دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، بڑے اچھے جو ہے وہ کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں، رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عید کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، پوری خریداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ رش کا عالم ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، جم غفیر ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ بازاروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اس نے عید کی تیاری کرنی ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا کہ جب آپ مسلمان ہیں، جب آپ ایمان والے ہیں، جب آپ اسلام والے ہیں، جب آپ کلمے والے ہیں، جب آپ قرآن والے ہیں، اور جب آپ محمد ذیشان علیہ السلام کے ساتھ تعلق والے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال کرنا پڑے گا، اور وہ خیال کیا ہے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے، آپ ساری دنیا میں دیکھیں گے کہ میرے بھائی کہاں پر بستے ہیں، میری بہنیں کہاں پر بستی ہیں، لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ میری طرح جو ہے پڑھنے والے وہ اس دنیا میں کہاں بستے ہیں، اور وہ کس عالم میں بستے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، میرے حالات کیا ہیں، وہ کس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں، اور میں کن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، ایک طرف مسلمان ٹھنڈی میٹھی زندگی بسر کرتے رہے، ایک طرف مسلمان آرام و آسائش میں زندگی بسر کرتے رہے، ایک طرف مسلمان زندگی کی تمام تر سہولیات سے
فیض یاب ہوتے چلے جائیں، اور دوسری طرف جو ہے مسلمان پریشانی میں ہو، مسلمان تنگی میں ہو، مسلمان جو ہے ظلم و جبر کا اگر شکار ہو، تو میرے بھائی یاد رکھ لیجئے پھر سے ان ساری چیزوں پر سوال اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان تمام تر معمولات میں مجھے وہ لوگ یاد نہیں آتے کہ جن کا جرم اسلام ہے، جن کا جرم کلمہ ہے، جن کا جرم لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں، اور اس جرم میں اگر وہ ستائے جا رہے ہیں اور اللہ کی قسم میں ان کے درد کو محسوس نہیں کرتا، تو پھر یہ تمام تر چیزیں ایک دفعہ پھر مشکوک ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میری بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس جسم کے ایک عضو کو اگر درد ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امت کا حصہ ہونے کے لیے ضروری ہے محمد علیہ السلام کی وہ اعلیٰ ترین امت کہ جس کے کا حصہ ہونے پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں کسی مسلمان کی لاش گرے گی، مجھے درد ہوگا، کہیں کسی مسلمان کو زخم لگے گا، مجھے درد ہوگا، کسی مسلمان کا گھر جو ہے وہ بمباری کر کے تباہ کر دیا جائے گا، مجھے پریشانی ہوگی، کوئی مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوگا، مجھے پریشانی ہوگی۔ اللہ کی قسم اگر یہ پریشانی نہیں ہے، میں اپنے معمولات زندگی ان میں مشغول ہوں، میں اسی طرح سے اپنے تمام تر کاموں کو سر انجام دیے چلا جا رہا ہوں، میری زندگی اسی طرح ایک روٹین میں گزرتی چلی جا رہی ہے، اور میرے بھائی پھر یاد رکھ لیجئے یہ طریقہ محمد کا بھی نہیں ہے، اور یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، 2 ارب مسلمان، 57 ملکوں میں رہنے والا مسلمان، دنیا بھر کی رنگینیوں سے فیض یاب ہونے والا مسلمان، آج کیفیت کیا ہے؟ مال و دولت میں مسلمان دنیا میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے گلی کوچوں کی بات نہ کریں، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس پاک سرزمین کو جس کو اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، سارے خزانے عطا فرمائے، اس کو تو لوٹ لوٹ کر ہم نے بدحال کیا ہوا ہے، ورنہ اس میں بھی سب کچھ موجود۔ لیکن اگر میں کہوں آپ سے کہ دنیا میں آپ دیکھنا شروع کر دیجئے، معاشی اشاریے جتنے بھی ہیں ان کے حساب سے دیکھنا شروع کر دیجئے، تو آپ کو مسلمان ممالک آگے دکھائی دیں گے۔ قطر دکھائی دے گا، کویت دکھائی دے گا، سعودیہ دکھائی دے گا، UAE دکھائی دے گا، ابوظہبی دبئی دکھائی دے گا، ملیشیا دکھائی دے گا، ترکی دکھائی دے گا۔ خزانے لبالب ہوں گے، دیناروں درہموں سے بھرے ہوں گے، ریالوں سے بھرے ہوں گے، لیکن ایسے عالم میں اللہ کی قسم مجھے دنیا میں آج وہ مسلمان بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جو آج اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور ہیں، جو آج جو ہے اپنی بہنوں کو لا کر خیموں میں رکھنے پر مجبور ہیں، جنہوں نے 33,000 لاشیں اٹھائی ہیں، جن میں 13,500 بچے ہیں، جن میں کم سے کم 10,000 خواتین ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آج مظلومیت کے عالم میں دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کی جانب دیکھ رہے ہوں، ہر جانب مسلمانوں کی جانب دیکھ کر ان کو پکار رہے ہوں، اپنی مدد کے لیے ان کو بلا رہے ہوں، اور کیفیت یہ ہو کہ مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو، اپنی مستیوں میں مست رہے، اپنی اکانومی، اپنی معیشت، اپنا پیٹ اس کو روتا چلا جائے، اور ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کے دشمنوں، باغیوں، مسلمانوں کے قاتلوں، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں اور ان کے حواریوں، یہ جو دنیا پر آج ظلم مسلط کرنے والے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی غلامیاں کرتا چلا جائے، تو بتائیں پھر کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ اور کون سی عید؟ یاد رکھیں بھائی، ہمارے پاس معیار کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی ٹھنڈی ٹھنڈی گزار لی جائے، بغیر کسی آزمائش کے گزار لی جائے۔ اپنے فلسطینی بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، حماس کے رہنما آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گفتگو چل رہی تھی۔ جب گفتگو چلی تو کسی نے سوال کیا کہ اتنی ساری آزمائشیں
उनका इंतखाब आपने क्यों किया, इसका क्या सबब था? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। मेरे लिए तो एक अच्छा सजा हुआ घर सब कुछ है, मेरे लिए तो एक दौड़ती हुई लग्जरी गाड़ी सब कुछ है, मेरे लिए तो अपने बैंक में भरा हुआ बैलेंस सब कुछ है, मेरे पास जायदादों की कतारें सब कुछ है, मेरे पास जो है अल्लाह अकबर ये जो दुनियावी मालो मता है इसकी कतारें सब कुछ है। तो जब मैं ये सब कुछ कर रहा होता हूँ, क्या वजह है? आप देखें कि मुसलसल मुसलमानों के सरबरा जमा हो रहे होते हैं, जमा होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, गुफ्तगू करके अपने घरों को चले जाते हैं। इतने महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 7 अक्टूबर को गज़ा में इसराइल के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। आज 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। आप देखें कहीं किसी जगह पर इन सब ने मिलकर, इन बदकिरदारों ने मिलकर जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अल्लाह की कसम इन बेगैरतों ने मिलकर जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, सारे के सारे इन सब ने मिलकर किसी एक मेरे फलस्तीनी बच्चे का कत्ल रोक लिया हो। एक बच्चे का। आज हमें कोई बताए कि हम दुनिया में बहुत आगे निकल गए, करेंसी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मुसलमानों की है, फीकस आमदन में सबसे आगे मुसलमान हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिछले साल की सबसे बड़ी कंपनी आरामको मुसलमानों की है। अल्लाह की कसम मलेशिया में इमारत बनती है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, दुबई में जाकर हमने बुर्ज अल खलीफा बना दी, वो मलेशिया वाली इमारत से ज्यादा बुलंद है। अब सऊदी अरब में, रियाद में उससे दुगनी कीमत की इमारत बनाई जा रही है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बुलंदों वाला इमारत हमारे पास मौजूद होगी। अल्लाह की कसम मेरे जैसा आम मुसलमान इनसे खड़े होकर सवाल करेगा, इनके गिरेबानों में हाथ डालकर सवाल करेगा कि अल्लाह की कसम बताओ कि तुम इमारतों की मंजिलों पर मंजिलें चढ़ाते गए, मुसलमानों की इज्जत कहां पर है? पहले दिनों में पहुंचे थे ईसाई मदद के लिए, अमरीकियों ने बैरी बेड़े भेजे थे, अपने फौजी उतारे थे। हाथी और चींटी का मुकाबला, हाथी और चींटी का मुकाबला। दुनिया कहती थी इस्राइल बड़ा ताकतवर है, उसकी फौज बड़ी ताकतवर है, साइंस में पहले नंबर पर, टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, उसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। 1967 5 मुसलमान मुल्क थे, 5 दिनों में इसी इस्राइल ने खाक चटाई थी। आज बेसरो सामान अल्लाह के बंदे मुकाबले पर हैं। 6 महीने हो गए हैं। अल्लाह की कसम बताए, कल उन्होंने कितने इलाके खाली किए हैं, कितने इलाके छोड़कर भागे हैं, फेस सेविंग मांग रहे हैं दुनिया के सामने। अल्लाह अकबर, किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता मिले कि जिसमें इज्जत बच जाए। हम लाशों की गिनतियां कर रहे होते हैं। मैं जगह जगह लोगों से सवाल करता हूं, 33,000 जो है लाशें फलस्तीन में गिरी हैं। इन 6 महीनों में पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद कितनी है? बताएं हैदराबाद के अस्पतालों में कितने मरे, बताएं कराची के अस्पतालों में कितने मरे, बताएं लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, कोयटा, गुजरांवाला, इन सब के अस्पतालों में कितने मरे, रोड एक्सीडेंट से कितने मरे, कच्चे और पक्के के जो डाकू हैं उनके हाथों से लोग कितने मरे, आपस में लड़ लड़कर, जायदादों पर लड़ लड़कर कितने लोग मरे। मैं दावा कर रहा हूं आपके पास मरने वालों की तादाद गज़ा के 33,000 लोगों से ज्यादा है। लेकिन फर्क है, ये सूरतुल अनकबूत की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमें तो समझ में नहीं आती। मैं अपने फलस्तीनी भाई के साथ बैठा था, किसी ने सवाल कर लिया कि इतनी बड़ी आजमाइश, इसका इंतखाब तुमने क्यों किया? वो जवाब देता है कि कौमों की आजमाइश करना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह अक़वाम को आजमाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कितनी थी? अल्लाह के नबी की शलवार का पायचा किधर था? अल्लाह के नबी हाजी कयाम में हाथ कहां पर बांधते थे? अल्लाह के नबी जब रुकू के लिए खड़े होते थे, रुकू में जाते थे, उठते थे, रफ़ुल यदैन करते थे या नहीं? ये सब ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन मेरे मोहम्मद फरमाए
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہم کی ہوئی، اور ان انبیاء میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ وہ مسلمان کا اثاثہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، جنت سامنے ہوتی ہے، جہنم سامنے ہوتی ہے، قیامت کا دن سامنے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضری سامنے ہوتی ہے کہ کل اعمال کا وزن لے کر، اعمال کا بوجھ لے کر دنیا میں گزارا گیا وقت لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس حاضری میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم ایک ایک چیز لے کر جو ہے بندہ اللہ کے پاس جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندگی ہوگی، وہ ابدی حیات ہوگی، سب کچھ اس آخرت کی زندگی کے لیے کرنا ہے۔ مسلمان اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور جب اس سوچ کو لے کر آگے بڑھے وہ مناظر بنتے ہیں جو قدم میں آج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کل رات کو میسج کیا، انہوں نے کہا کہ اپنی عیدگاہ میں فلسطینی شہداء ان کا جنازہ پڑھے، ان کا جنازہ پڑھے۔ میں نے کہا یار فلسطینی کہہ رہے تھے ہمارے جنازے نہ پڑھو، مسلمانوں ہمارے جنازے نہ پڑھو، 2 ارب مسلمانوں ہمارے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، مردہ تو تم ہو، تمہارے غیرت ایمانی مر چکی، تمہاری غیرت اسلامی مر چکی۔ 1 کروڑ 60 لاکھ یہودی ہے پوری دنیا میں، اسرائیل میں 60 لاکھ یہودی ہے صرف جو ہے، اور اللہ کی قسم دیکھے کیسے آگے لگا رکھا ہے مسلمانوں کو، کیا حشر کیا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ ایک وجہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں ایک وقت ایسا آئے گا، صحابہ کے بیچ بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرما رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کافر قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح بھوکے پر اور جو ہے کھانے پر بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ ہم قلیل ہوں گے، ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے کہ ہمارا یہ حشر ہو رہا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی۔ سمندر پر کتنی جھاگ ہوتی ہے؟ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی، اور وہ بیماری اس کا نام وہن ہے۔ وہن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے دنیا سے محبت اور موت سے دوری۔ یہ بڑے بڑے تروں والے، بڑے بڑے جو آپ دیکھ لیں امامے پہننے والے، پگڑیاں باندھنے والے، اور اپنے ناموں کے ساتھ صدر، وزیر اعظم، بادشاہ لگانے والے، یہ سب کے سب جب کافروں کے مد مقابل، اور میں کہتا ہوں کن سے جا کر اپنے جو ہے مسائل کا حل مانگتے ہو تم؟ اس سے بڑھ کر بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کیا ہو سکتی ہے کہ تم ان امریکی پلیتوں سے جا کر ہمارے بچوں کے خون کا جو ہے کہ ان کے مسائل کا حل مانگو جو ہر قتل میں شامل ہے؟ اسی عورت کو کہو کہ آؤ ہماری جو ہے اللہ اکبر جو ہے ہمارے معاملات کا حل نکالو۔ ان کو کہو جو آج بھی ہر روز امدادیں بھیج رہے ہیں، خوراک بھیجی جا رہی ہے، اسلحے بھیجے جا رہے ہیں، روپے پیسے بھیجے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو، اللہ کی قسم یہ بغیرتی چھوڑو، غیرت سیکھنی ہے تو اس انتھونی بلنکن سے سیکھو کہ جو جا کر اترا تھا، امریکی وزیر ہے، جا کر اترتا ہے اسرائیل کی سرزمین پر اور اتر کر وہاں کھڑا ہوتا ہے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے کہتا ہے کہ میں امریکی وزیر کی حیثیت میں آج اسرائیل نہیں آیا، میں یہودی ہوں، یہودی کی حیثیت میں آیا ہوں، یقین دہانی کروانے کے لیے آیا ہوں، یہ یقین دلوانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم پوری طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم سارے یہودی اسرائیل کے ساتھ، فلسطینی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نقصان میں، اللہ کی قسم وہ نقصان میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت سے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اللہ کہتا ہے اتنی سی بات پر
तुम ये सोचते हो, तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाने का ऐलान करोगे और तुम छोड़ दिए जाओगे बगैर आजमाइश के। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे जो पिछले लोग आए थे अल्लाह ने उन सब की आजमाइश की थी। फलयअलमल्लाहुल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है कि अल्लाह हर सूरत में वादे करता है, वादे करके दिखाता है, इम्तिहान लेकर दिखाता है ईमान पर सच्चा कौन है और अल्लाह की कसम ईमान और इस्लाम पर झूठ कौन बोलता है। याद रखे, हमें कोई आर नहीं, कोई आर नहीं। मैं जिधर जाता हूं मुझे पता होता है कि ये सारे आए होते हैं, सारे लिख रहे होते हैं। अल्लाह की कसम कोई आर नहीं, किसी किस्म का कोई डर नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। ये कहने में कि अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने खून के साथ, खून के आखिरी कतरे के साथ, अल्लाह के फजल के साथ अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। कोई खड़ा हो या ना हो, अल्लाह की कसम जिनको ताकतें मिली, जिनको कुव्वतें मिली, जिनको सलाहियतें मिली, जिनको अल्लाह की तरफ से बादशाहतें मिली, जिनको हुक्मरानियां अता फरमाई गई, वो इन सारी चीजों को लेकर मेरे रब के दरबार में खड़े होंगे। आज ये दरबार लगाते हैं, कल रब का दरबार लगेगा। उस दरबार में जाकर ये खड़े होंगे, मुजरिम की हैसियत में खड़े होंगे। एक एक बच्चा मुद्दई होगा जिसको चीथड़ों में तब्दील किया गया, एक एक माँ मुद्दई होगी, अल्लाह की कसम एक एक बहन मुद्दई होगी, एक एक बेटी मुद्दई होगी, मेरा एक एक फलस्तीनी भाई मुद्दई होगा। हर खून का कतरा जो जमीन पर गिरा वो खून का कतरा इंशाअल्लाह इनसे हिसाब लेगा। मैं कहता हूँ इनसे हिसाब लेगा। और मेरे भाइयों याद रख लीजिए, ईद की खुशियों में ईद मना रहे हैं आप, ईद मना रहे हैं आप। ये ईद मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम उम्मत मुस्लिमा पूरे 6 महीने मैंने और आपने गफलत में गुजारे हैं, मैंने और आपने एक मुजरिमाना खामोशी के साथ गुजारे हैं। हमने जो है अल्लाह की कसम बेगैरती की चादर ओढ़ के गुजारे हैं। ये चादरें उतारनी पड़ेगी, ये मुजरिमाना खामोशी खत्म करनी पड़ेगी। इस्लाम पर गैरत, ईमान पर गैरत, सारी चीजों पर गैरत और हर तरफ से फलस्तीनियों के हक में आवाज उठनी चाहिए, गज्जा के मजलूमों के हक में आवाज उठनी चाहिए। मेरे नन्हे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की कसम जख्मी होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बहन जो है उसका दम आखिर पर हो तो भाई बराबर में बैठा होता है। बड़े उलमा को आपने सुना होगा, बड़े लोग मुफस्सिर कुरान आए होंगे, आपको कुरान की तफसीरें पढ़ पढ़ कर सुना रहे होंगे। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान के भी ये हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के भी ये हैं कि छोटी सी बहन दुनिया से जा रही है, बराबर में भाई बैठा है, अपनी बहन को तलकीन कर रहा है। यहाँ तो आखिरी वक्त पर जायदादें याद आ रही होती है, यहाँ पर आखिरी वक्त पर बैंक बैलेंस याद आ रहे होते हैं, यहाँ आखिरी वक्त पर अब्बा जान दुनिया से जा रहे होते हैं, वकील बुलाए जाते हैं। इस वक्त हिसाब किताब कर लिया जाए, विरासतों के झगड़े निपटा लिए जाए। अभी बाप आजमाइश में आने वाला है, अब से आधे घंटे बाद यह गहरे गड़े में होगा। 2 फरिश्ते आएंगे, इससे सवाल और जवाब करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जगह पर इसकी इस्तकामत के लिए दुआ करो। लेकिन कौन सी दुआ होती है? यहाँ तो अलमारियां खंगाली जा रही होती है, यहाँ तो जायदादों के हिसाब किए जा रहे होते हैं, कितने नोट, कितने जो है जेवरात, ये देखा जा रहा होता है। अल्लाह की कसम देखे, जिनको अल्लाह ने ईमान दिया, जिनको अल्लाह ने इस्लाम दिया, वो क्या करते हैं? एक छोटी सी बच्ची दुनिया से जा रही है, बराबर में उसका भाई बैठा हुआ है और भाई छोटा है, उससे रुखसत होते हुए अपनी बहन को वसीयत कर रहा है। और वसीयत क्या है? मेरी बहन पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की कसम ईमान इस्लाम साथ जाएगा तो अल्लाह के पास सुरखरू हो जाओगे। बाकी सब का सब अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी धोखा है, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। याद रखे, याद रखे, अल्लाह की कसम छुटकारा होने वाला नहीं है मेरे भाई, छुटकारा होने वाला नहीं है। अपनी दुआओं में अजीब अजीब बातें हम सुनते हैं। भाई कह रहे होंगे मेरी गुफ्तगू लंबी हो रही है, आज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ जी, अपनी दुआओं में इनको याद रखें। हमारे भाई बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें, क्या मिला क्या नहीं मिला। भाई हम भी देख लेंगे, आप सारी ज़िंदगी में क्या हासिल कर लेंगे। अल्लाह के सामने जाकर आपने भी खड़ा होना है,
اللہ کے سامنے انہوں نے بھی جا کر کھڑا ہونا ہے، جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جن کی جانیں اللہ کے راستے میں چلی گئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اپنی ہمدردی والے بولوں میں یاد رکھے اپنے فلسطینی بھائیوں کو۔ اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں جہاں جس طرح جیسے ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے اپنا دل کھولیں۔ استقامت دیکھی، دین کے ساتھ مضبوطی اور استحکام دیکھا تو ان لوگوں کے پاس ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ کامیابی کے معیار نہ جانے اللہ کی قسم ہمارے پاس کیا ہے۔ ڈاکٹر ناجی ظہیر آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، حماس کے رہنما ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بتانے لگے کہ ہمارے پاس مقابلے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مقابلہ کس چیز کا؟ کہ اگر کسی نے 200 گز کا گھر بنایا ہے تو میں 300 کا بناؤں گا، اگر کسی نے 1500 سی سی کی گاڑی لی ہے تو میں 1800 سی سی کی لوں گا، اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں میرے پاس 3 ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے مقابلے ہمارے پاس چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غزہ میں مقابلہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کہتے خاندان بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ ایک خاندان والا کہتا ہے کہ میرے خاندان کے جو ہے 100 شہید ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے 150 شہید ہوئے ہیں، تیسرا کہتا ہے 200 شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 200 لوگ جو ہے اللہ اکبر اس طرح شہادتوں سے سرفراز ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ناجی ظہیر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس جنگ میں ان کی والدہ شہید ہوئی، پچھلی جنگوں میں 4 بھائی شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم کہنے لگے میرے خاندان کے 72 شہید، 72۔ کون مقابلہ کرے گا ان کا؟ ریالوں والے، دیناروں والے، درہموں والے، کافروں کی غلامیاں کرنے والے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں ایک قوم عزت دار ہے، مسلمانوں میں ایک قوم عزت دار ہے، ایک قوم باغیرت ہے، ایک قوم مضبوط مستحکم ایمان والی ہے، اس کا نام فلسطینی ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا، ناتا جوڑنا، تعلق جوڑنا اللہ کی قسم یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں اس بات پر، جس نے لکھنا لکھے، جس نے جا کر بیان کرنا کسی جگہ جا کر بیان کرے۔ کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائی آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اپنے خیر کے جو آپ کے کلمات ہیں ان میں آپ کو یاد رکھیں، اور دامے در میں سکھنے ان کی مدد کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے۔